کبھی سوچا ہے کہ یہ لفظ انسان آخر ہے کیا؟ بس ایک نام، ایک پہچان، یا اس سے کچھ بڑھ کر؟ آج ہم اسی ایک بنیادی سے سوال کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے والے ہیں۔ ایک ایسا زاویہ جو شاید ہماری اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ ذرا سوچئے، جب ہم کہتے ہیں انسان تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ عام طور پر ایک اسم، یعنی ایک ناؤن کی، ایک نام، ایک وجود، ایک طے شدہ چیز۔ یہی وہ تعریف ہے جو ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر یہ پوری سمجھ ہی ادھوری ہو؟ یہ خیال اس روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے کہ انسان محض ایک اسم نہیں بلکہ ایک جاری و ساری عمل، یعنی ایک ایکشن ہے۔ چلیں اب ذرا اس نئے نظریے میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے، ایک جامد رکی ہوئی شے سے ایک متحرک اور زندہ عمل کی طرف دیکھنے کا۔ اب یہ مثال دیکھیے، ایک طرف تصویر میں قید ایک دریا ہے، بالکل ساکن، بے حرکت، اور دوسری طرف ایک حقیقی بہتا ہوا دریا ہے، متحرک، ہر لمحہ بدلتا ہوا، زندہ۔ بس یہی تو فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ایک تصویر یا ایک بہتا ہوا دریا؟ یہی فرق ہے انسان کو ایک اسم کے طور پر اور ایک عمل کے طور پر دیکھنے میں۔ تو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہمیں سچ میں انسان بناتی ہیں نا، وہ سب کے سب افعال ہیں۔ سوچنا، محسوس کرنا، بدلنا، سیکھنا اور مسلسل کچھ سے کچھ بننے کے عمل میں رہنا، یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں، صرف ہونے کی نہیں۔ تو اس حساب سے اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ کوئی کیا ہے، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی اصل شناخت نام یا عہدے میں نہیں بلکہ اعمال میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ عمل، یہ ہوتا کہاں ہے؟ چلیں اب اس عمل کے میدان کو کھوجتے ہیں، وہ جگہ جہاں ہماری انسانیت ہر پل، ہر لمحہ شکل اختیار کرتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میدان کہیں باہر نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہی ہے، ہمارا شعور۔ یہی وہ اصل میدان عمل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم صرف ہیں نہیں بلکہ مسلسل بن رہے ہیں۔ ہر خیال، ہر ارادہ، ہر فیصلہ، سب کا جنم یہیں ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ ہے نا، سمجھے ایک چوراہے کی طرح ہے۔ سچ کا راستہ یا جھوٹ کا، صبر یا غصہ، محبت یا نفرت، خدمت یا خود غرضی، ہمارا انتخاب ہی ہمارا عمل ہے، اور یہی عمل ہماری حقیقت بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بس گزر نہیں رہا، بلکہ یہ تو وہ سٹیج ہے جس پر ہم اپنے انتخاب سے، اپنے عمل سے خود کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ ہر لمحہ ایک سوال ہے، ہم کیا کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں؟ اچھا، تو یہ جو اندر کی دنیا ہے، یہ باہر کیسے نظر آتی ہے؟ ہمارا اگلا حصہ اسی بارے میں ہے، عمل کے آئینے، یعنی ہمارا باطن ہمارے ظاہر میں کیسے جھلکتا ہے۔ دیکھیں، نام تو ایک ہی ہو سکتا ہے، انسان، لیکن اعمال دو بالکل الگ الگ حقیقتیں بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص تعمیری اعمال چنتا ہے، سچ بولنا، مدد کرنا، اور دوسرا تخریبی، جھوٹ بولنا، نقصان پہنچانا۔ یہ اعمال ہی ہیں جو اصل فرق پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ بات صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے رشتے، وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس پڑی ہیں، وہ بھی زندہ عمل ہیں جنہیں ہم ہر روز اپنے اعمال سے یا تو بنا رہے ہوتے ہیں یا توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اسی خیال کو اور بڑے پیمانے پر دیکھیں تو معاشرہ سامنے آتا ہے۔ معاشرہ کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے، یہ بس اس میں رہنے والے تمام افراد کے اعمال کا مجموعہ ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی معاشرہ بنے گا۔ چلیں اب اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سفر ہے عروج کا، اور یہ انتخاب ہے جمود اور مسلسل آگے بڑھنے کے درمیان۔ یہاں دو راستے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہے زوال کا راستہ۔ یہ تب شروع ہوتا ہے جب کوئی سیکھنا چھوڑ دے، تبدیلی سے ڈرنے لگے اور ایک جامد عصم بن کر رہ جائے۔ اور اس کے بالکل برعکس عروج کا راستہ ہے، مسلسل سیکھنے کا، تبدیلی کو قبول کرنے کا، اور ہمیشہ ایک متحرک عمل بنے رہنے کا۔ تو پھر تعلیم کا مقصد کیا ہوا؟ یہاں تعلیم کے مقصد پر ایک بہت ہی گہری بات کی گئی ہے کہ اس کا اصل مقصد ذہن میں معلومات بھرنا نہیں بلکہ بہتر انسان بننے کا عمل سکھانا ہے، یعنی ایک اسم کو فعل میں تبدیل کرنے کا فن سکھانا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہم کوئی بنی بنائی تیار شدہ پروڈکٹ نہیں ہے، ہم ایک کہانی کی طرح ہیں جو ہر لمحے ہمارے فیصلوں اور ہمارے اعمال سے لکھی جا رہی ہے۔ کو آخر میں بات آ کر ایک سوال پر رکتی ہے۔ سوال اکثر شروع ہوتا ہے میں کون ہوں، لیکن شاید اس سے کہیں زیادہ اہم سوال یہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ انسان ہونا کوئی خطاب نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک عمل جو ہر لمحہ جاری ہے۔